البتہ غزہ کی صورتحال پر آج میں تفصیلی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1947 کے بعد یہ 2 دہائی جو پٹی ہے، ہم نقشے پہ بھی دکھائیں گے آپ کو، چھوٹی سی 140 اسکوائر کلومیٹر پر مبنی یہ غزہ کی پٹی ہے، دنیا کا گنجان آباد ترین یہ علاقہ ہے، اور ہیومن رائٹس واچ نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ اوپن ایئر پریزن ہے پوری دنیا میں۔ واشنگٹن ڈی سی سے بھی کم یہ رقبہ ہے غزہ کی پٹی کے، جہاں 20 لاکھ افراد بستے ہیں۔ 65% لوگ یہاں پر اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 40 سے 50% لوگ یہاں پر بے روزگار ہیں۔ 63 سے 65% لوگ جو یہاں پہ بستے ہیں غزہ پہ، نہتے مسلمان فلسطینی، یہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی بار بار درخواستیں ہوں یا ریڈ کراس کی بار بار درخواستیں ہوں، اس کے باوجود اسرائیل نے غزہ کا زمینی، فضائی اور بحری کنٹرول حاصل کر رکھا اور مکمل اس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 دہائی تک مصر کے پاس یہ پٹی رہی، پھر 67 میں جب جنگ ہوئی تو اسرائیل نے اس پہ قبضہ کیا غزہ کی پٹی پر۔ 38 برس اسرائیل اس پہ قابض رہا، پھر 2005 میں کسی حد تک انخلا کیا اسرائیل نے، جو ایک انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو غزہ میں رہنے والے ہیں، میں میپ آپ کو دکھاتا ہوں، تو اگر آپ دیکھیں صرف ایجپٹ میں رفح کا علاقہ بنتا ہے جہاں پہ وقفے سے کچھ لوگ آ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا زمینی رستہ ہے اسرائیل کے ساتھ، چونکہ محاصرہ اس پٹی کا، وہاں فلسطینی نہیں جا سکتے، اور دوسرا میڈیٹرین سی کا علاقہ لگتا ہے، وہاں بھی صرف کوئی 25 مائل کی جو سمندری حدود ہے، وہاں پہ غزہ کے شہری مچھلی کا شکار کرنے جا سکتے ہیں، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ تو ان کے لیے جہنم ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں، اور اوپر سے بمباری مسلسل جو ہو رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2300 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، 160 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، 1,25,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں، یہ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے۔ اور جہاں تک حماس کا آپریشن ہے، اس میں اب تک 500 قریب جو 700 سے زائد جو اسرائیلی ہیں وہ مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا حماس کا یہ جو آپریشن تھا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟ اسرائیل کس حد تک جائے گا؟ کیا غزہ کی پٹی کو مٹانے کا تصور کامیاب ہوگا؟ اسرائیل کا جو پلان ہے، اور اقوام متحدہ، بین الاقوامی برادری اور مڈل ایسٹ کہاں کھڑی ہے؟ یہ وہ تمام سوالات، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ جذبات ہمارے ان سے وابستہ ہیں۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے، انتہائی سینئر تجزیہ کار ہیں، بالخصوص مشرق وسطیٰ پہ ان کی دسترس صحیح ہے ایک عرصے سے، جناب منصور جعفر صاحب، ان سے ہم نے زحمت دی، ان سے بات کریں گے۔ منصور صاحب بہت شکریہ، میں نے ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے غزہ کا بھی اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی۔ ابھی تازہ خبر یہ کہیں دیکھ رہا تھا میں کہ پروبیبلی قیدیوں کے ایکسچینج کی کوئی صورت نکل سکتی ہے، کوئی آپ اسے تصدیق کر سکتے ہیں؟ منصور صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز تھوڑی کم ہے، اگر ذرا لاؤڈ کروا سکیں۔ جی منصور جعفر صاحب، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابھی یہ جو بربریت کی جو مثالیں اسرائیل قائم کر رہا ہے اس کی تفصیل تو میں نے ناظرین سے شیئر کی ہے، لیکن سر دست ایک تازہ خبر یہ آئی کہ شاید قیدیوں کے ایکسچینج کی کوئی صورت نکل سکتی ہے سب کے ہنگام۔ کیا آپ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں جی اس وقت جو حماس کی طرف سے بیان آیا ہے وہ اس کا کافی اور شافی جواب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے اس میں پرزنر آف ایکسچینج کا جو کوئی بھی سرگرمی ہے یا جو اس پر مذاکرات ہیں وہ سر دست ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ حماس جو ہے وہ اسرائیلی اگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ اسے رکوانے کے لیے سنجیدہ ہے، اور اسی ضمن میں انہوں نے اپنے پاس جو سب سے بڑی بارگیننگ چپ ہے اپنے اس پوری ایپیسوڈ کے درمیان، ابھی اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو بربریت جس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا ہے وہ وہاں پہ ایک بہت بڑے انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حماس نہیں چاہتی کہ یہ بحران جو ہے پرولونگ ہو، کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ اس نے جنگوں کو بعض اوقات بہت زیادہ طول دیا ہے، کیونکہ اسے اپنی ملٹری مائٹ پہ بڑا ناز ہے، اگرچہ وہ ناز حماس کے جنگجوؤں نے اور حریت پسندوں نے کسی حد تک تو خاک میں ملا دیا ہے، لیکن بہرحال وہ رسی جل بھی جائے تو اس کا بل جو ہے وہ ذرا تھوڑی دیر سے ہی جاتا ہے، تو اسرائیل کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے یہ جو قیدیوں کا ایکسچینج ہے، کیونکہ جو ویڈیوز حماس نے ریلیز کیے ہیں منصور صاحب، اس میں تو ان کے بریگیڈیئر جنرل، لیفٹننٹ جنرل اور ان کے انٹیلیجنس چیف، ان کے نیوی کے بہت بڑے سرکردہ جو سربراہان ہیں وہ بھی انہوں نے پکڑ رکھے ہیں، ان کی کیپٹیوٹی میں ہیں۔ اس کے پیرالل
اسرائیلین فورسز بھی نہتے شہریوں کو برہنہ کر کے ان کی فوٹیجز جاری کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں سائڈز نے ہاسٹیج تو کر رکھے ہیں لوگ، لیکن یہ بارگیننگ چپ ابھی فی الحال اس پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی نہتے جو غزہ میں پھنسے لوگ ہیں وہ پھر متاثر ہوں گے نا، کیونکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے تو کہہ دیا کہ اب ان کا ناطقہ بند کرنا ہے، تو ان کے اوپر کیا بیتے گی؟ جی یقیناً اس وقت جو انہوں نے امیجیٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ ٹوٹل بلاکیڈ آف جو ہے وہ غزہ سٹرپ انہوں نے کر دیا ہے، اور اس میں پہلے جو چینل اوپن تھے مصر کے رفاح کراسنگ یا ان کی جو انٹرنیشنل ایریز کراسنگ وہ بند ہے. اس کے بند ہونے سے جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گڈز آتی ہیں غزہ کے سٹرپ کے اندر وہ بند ہو جاتی ہے، کیونکہ رفاح کراسنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ہلکی ٹریفک کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ گڈز یا وہاں پہ ایز سچ کسٹم ارینجمنٹ نہیں ہے. تو اب جب انہوں نے غزہ کی جو مین کراسنگ بند کر دی ہے تو ایک بار پھر جو ہے غزہ کو بہت بڑی ایسی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی انداز سے وہاں سے لوگ باہر نکل جاتے تھے، لیکن اب ان کے لیے وہ ونڈو بھی بند کر دی گئی ہے. اب صرف اور صرف ان کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک اس صورت میں بلند ہوتی ہیں کہ جب کئی منزلہ جو وہاں پہ کمپاؤنڈز ہیں، رہائشی عمارتیں ہیں، ان پر جب اسرائیل جو ہے وہ اپنا بومبنگ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. اور اس میں اس وقت میڈیا بھی اس کی زد میں آ رہا ہے. جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ایون کہ اقوام متحدہ کو یہ اپیل جارا کرنی پڑی ہے کہ ہمارا وہ اونروا جو ان کا ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو لک آفٹر کرتا ہے، انہوں نے یہ اپیل جاری کی ہے اور اس کا نقشہ جاری کیا ہے باقاعدہ گوگل پر کہ ان جگہوں پہ ہمارے یہ ادارے موجود ہیں، پوزیشنز موجود ہیں، کیونکہ بڑے پیمانے پہ غزہ کی جنگ سے لوگ ڈسپلیس ہو کے محفوظ مقامات پر ان کے کمپاؤنڈز میں آ کے پناہ لے رہے ہیں. اور ماضی میں بھی اسرائیل کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ جہاں لوگوں کا جھمگٹا دیکھا ہے، اجتماع دیکھا ہے، انہوں نے تمام انسانی اور عالمی جو قوانین ہیں ان کو تج کے ان جگہوں پہ بمباری کی ہے تاکہ ایک ہی بار میں جو ہے اتنے بڑی تعداد میں جو فلسطینی ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر اپنی جو ہے ملٹری مائٹ کی جو ہے وہ دھاک بٹھا سکے کہ دیکھیے ہماری جدید ٹیکنالوجی، ہماری بومبنگ، بلکہ پریسائز بومبنگ نے کتنے لوگوں کو ایک ہی آن میں جو ہے بھسم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن اس غزہ سے جو ہمیں سامنے آ رہی ہے یہ انتہائی بڑے انسانی بحران کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے اسرائیل کو جلدی ہے کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں ان کے ہائی رینکنگ ملٹری اور سیولین جو لوگ اس وقت ہاسٹیجز ہیں انہیں ظاہر ہے بہت بڑا اپنے عوام کی طرف سے ایک رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی 2 جنگوں میں انہوں نے اسی انداز سے صرف 4 جو ان کے یہودی فوجی تھے انہیں قبضے میں لیا تھا، تو اس پر پوری انسانی دنیا جو ہے انٹرنیشنل اداروں سمیت 4 سال تک واویلا کرتے رہے کہ اور ان کی رہائی بالآخر وہ جو گلاد شالید جو ہے اسے ایک بڑی سویپ ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ چھوڑا گیا. لیکن فی الحال یہ ڈیل آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ حزب اللہ بھی لبنان والی سائٹ سے ان ایکشن ہے، وہاں کیا صورتحال ہے، کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس؟